أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 405 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، لا خیر، کوئی بھلائی نہیں ہے، فی کثیر، اکثر میں، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں سے، الا مگر، من جو شخص، امرا حکم دے، بصدقۃ صدقے کا، او یا معروف نیکی کا، او یا اصلاح صلاح کرانے کا، بین الناس لوگوں کے درمیان، ومن اور جو شخص، یفعل کرے، ذالک یہ، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا مندی، فسوف تو ان قریب، نؤتیہ ہم اسے دیں گے، اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ ترجمہ اس آیت کا یوں ہے، ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیاں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی سرگوشی اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ بہت سی سرگوشیوں میں اچھائی نہیں ہوتی۔ ہاں، دوسری جو بات بتائی گئی ہے کہ اگر ایسی سرگوشی ہو جس میں بھلی بات کی ہو، اچھی بات، خیرات صدقات کرنے کی، اچھی بات کرنے کی، یا لوگوں کے درمیان میں صلح کرنے کی جو سرگوشیاں ہوتی ہیں، وہ بہت اچھی چیز ہیں، وہ بھلی چیز ہے۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرے گا، ایسے کام کرے گا، ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ آیت بھی اسی پس منظر میں بیان کی جا رہی ہے جو بنی امیرہ کے خاندان سے چوری کا صدور ہوا، اور وہ راتوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے اپنے عیب کو چھپا کر، اس عیب کو کسی اور کے اوپر ڈالنے، اس جرم کو کسی اور کے اوپر لادنے کی باتیں جو کر رہے تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان کیا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ جو لوگ آپس میں مشورے کرتے ہیں ان کے بہت سے مشوروں میں خیر نہیں ہے۔ سرگوشی آہستہ آہستہ جو کسی کی سازش کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ سر گوش یہ کیا ہے؟ سر کو کہتے ہیں، گوش کان کو کہتے ہیں۔ سرگوشی کسی کے کان میں سر لگا کر بولنے کو، یعنی چپ کے بولنے کو، خاموش انداز میں باتیں کرنے کو، خاموش انداز میں مشورے کرنے کو، آہستہ آہستہ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ آپس میں مشورے کرتے ہیں ان کے پاس بہت سے مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے، بھلائی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مشورے اللہ کی رضا کے خلاف بھی ہوتے ہیں، اور ان مشوروں میں اللہ کے جو احکام ہیں، اسلامی احکام کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ایسے مشورے کیے جائیں جن مشوروں میں ایک دوسرے کو آپس میں صدقہ دینے کی ترغیب ہو، یا کسی نیک کام کرنے کا حکم ہو، یا لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دینے کی بات ہو، تو ظاہر بات ہے کہ یہ مشورے خیر کے مشورے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جو شخص بھی یہ کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں جو سورہ مجادلہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرگوشی کے سلسلے میں ایک ہدایت یہ بھی فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں خفیہ باتیں، خفیہ طریقے سے مشورے کرو، آہستہ آہستہ خفیہ طریقے سے مشورے کرو، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو تم آپس میں خفیہ طریقے سے جو مشورے اور باتیں کرتے ہو وہ گناہ کے کام کی باتیں مت کرو، سرکشی کی باتیں، حد سے تجاوز کرنے کی باتیں مت کرو اس میں، اور رسول کی نافرمانی کی باتیں بھی اس میں مت کرو۔ اگر سرگوشی ہی کرتے ہو، آپس میں خفیہ طریقے سے مشورے کرتے ہو تو مشورے کرو، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں سرگوشی کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں کے سلسلے میں آپس میں خفیہ طور پر مشورے کرو۔ یہ گندگی، گناہ کی باتوں کی سرگوشی کرنا، عدوان اور سرکشی کی باتوں کے آپس میں خفیہ طریقے سے مشورے کرنا، نبی کی نافرمانی کے بارے میں مشورے کرنا، بالکل یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اس حقیقت کو یاد کرو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تم اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں جو لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس کا ایک خاص لفظ استعمال کیا گیا، لوگوں کے درمیان میں صلح کرنا، تو صدقے کے حکم کے ساتھ، امر بالمعروف بھلائی کے حکم کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دینا، یہ اس کی بڑی اہمیت استعمال ہوتی ہے۔ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان میں صلح کر دینا، یعنی اگر کسی کے درمیان میں، دو آدمیوں کے درمیان میں رنجشیں ہوں، یا دو جماعتوں کے درمیان میں رنجشیں ہوں، ان کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا، روٹھے ہوئے دوستوں کو منانا، میاں بیوی کے درمیان میں جو تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات کو قائم کرنے کے لیے اور ان تعلقات کو بنانے کی فکر کرنا، اور میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کرنا، یہ وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ اصلاح بین الناس ہو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو نفلی روزوں اور صدقہ دینے اور نفلی نماز پڑھنے کے درجے سے بھی افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ چیز آپس میں صلح کرا دینا، کہ آپس میں صلح کرا دینا یہ بہت بڑا کام ہے۔ نفل روزوں سے بھی زیادہ، صدقہ دینے سے بھی زیادہ، نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل بات یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے درمیان میں صلح صفائی کرائے، لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرا دے۔ اور فرمایا آپس کا بگاڑ موڑ دینے والی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا آپس کا بگاڑ موڑ دینے والا ہے، یعنی دین کو موڑ دیتا ہے آپس کا بگاڑ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے، ایسی بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں صلح صفائی کے لیے آگے بڑھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ